نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مختلف پہلو ہیں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کی بھی تعلیم دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کی بھی تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کی بھی تعلیم دی، اور کس طرح ہماری معاشرتی زندگی ہو اس کی بھی تعلیم دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کے مختلف پہلو ہیں. انہی میں سے ایک پہلو ان احادیث کا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیوچر کے متعلق پیشن گوئیاں کی، پریڈکشنز کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیوچر کے متعلق بتایا کہ یہ فتنے وجود میں آئیں گے یا یہ علامتیں ظاہر ہوں گی، چاہے وہ قیامت کی علامات صغرا سے ان کا تعلق ہو یعنی چھوٹی علامتیں، یا پھر وہ قیامت کی بڑی علامتیں کیوں نہ ہو یعنی جنہیں ہم علامات کبرا کہتے ہیں. تو احادیث کا وہ پہلو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے متعلق بات کی، علامات کبرا کے متعلق بات کی، علامات صغرا کے متعلق بات کی، اور مختلف فتنوں کے متعلق بات کی. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ عربی زبان میں آزمائش کو بولتے ہیں، ٹرائلز کو بولتے ہیں. ٹرائل کو فتنہ بولتے ہیں. اس کا پلورل فارم جو ہے اس کی جمع ہے فتن. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ کتاب الفتن یعنی فتنوں کا باب، فتنوں کی کتاب. یعنی محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ایک باب یہ بھی قائم کیا، ایک چیپٹر یہ قائم کیا جس کا نام انہوں نے رکھا کہ کتاب الفتن یا باب الفتن یا کتاب الفتن والملاحم. ملحمہ کہتے ہیں بڑی جنگ کو، گریٹ وار کو ملحمہ، اور اس کا پلورل فارم ہے، اس کی جمع ہے ملاحم. تو کتاب الفتن والملاحم یا کتاب الفتن کہا جائے یا احادیث الفتن کہا جائے تو اس سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے تعلق سے، فیوچر کے تعلق سے پیشن گوئیاں کی اور پریڈکشنز کی کہ یہ فتنے، یہ آزمائشیں وجود میں آئیں گی اور یہ علامتیں ظاہر ہوں گی. تو بہرحال اسے ہم کہتے ہیں احادیث الفتن. اس کی بہت اہمیت ہے، خصوصاً آج کے دور میں جو ہم 15ویں صدی میں رہ رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت سے فتنے وجود میں آ چکے ہیں، اور جو دجالی فتنہ ہے اور دجالی فتنے ہیں ان کا بھی وجود ہو چکا ہے، اور اس طرح وجود ہو گیا ہے کہ وہ فتنے، دجالی فتنے پوری دنیا میں پھیل گئے. اور اب بس انتظار ہے دجال کی شخصیت کے خروج کا، کہ اب بس اسی کا نکلنا باقی ہے. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق جو چھوٹی نشانیاں بیان کی ہیں، جنہیں ہم علامات صغرا کہتے ہیں، کہ جو چھوٹی نشانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہیں ہم علامات صغرا کہتے ہیں. تو یہ علامات صغرا جو ہیں تقریباً 99% پوری ہو چکی ہیں آج کے دور میں. یعنی ہم 15ویں صدی میں ہیں. ہم اگر پیچھے اپنے دیکھیں، پوری تاریخ کو دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پیش نظر رکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو علامات صغرا ہیں، چھوٹی نشانیاں ہیں، وہ تقریباً 99% پوری ہو چکی ہیں، اور 1% میں بڑے احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ باقی ہیں. اور اس کے بعد پھر علامات کبرا کا یعنی آغاز ہوگا. اور علامات کبرا کے متعلق آپ لوگ جانتے ہی ہیں، جو 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت کے متعلق، 10 بڑی نشانیاں ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک نشانی بھی آ گئی تو اس کے بعد پھر جلدی پیدر پہ دوسری نشانیاں بھی آنے لگیں گی. تو ان حدیث کے اس پہلو کے متعلق ہمیں ایک چیز اور جان لینا چاہیے کہ یہ جو احادیث ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے متعلق پیشن گوئی فرمائی یا کسی علامت کے متعلق بات کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حدیث کو بیان فرما رہے تھے تو اس وقت تو وہ فتنہ یا وہ علامت تو ظاہر نہیں ہوئی تھی. ظاہر سی بات ہے وہ فیوچر کے متعلق پریڈکشن ہے، وہ فیوچر کے متعلق پیشن گوئی تھی. تو بعد میں پھر اس کا وجود آیا، یعنی اس کا وجود بعد میں ہوا. تو مثلا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک نشانی کی طرف اشارہ کیا اور کسی ایک فتنے کی طرف اشارہ کیا، اور اس اشارہ کرنے کے بعد تقریباً چوتھی یا 5ویں صدی میں اس نشانی کا وجود آیا،
وجود ہوا یا اس فتنے کا وجود ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کے وجود سے پہلے جو زمانہ گزرا ہے اور جو علماء گزرے، انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے اور ان کے پاس جو قرآن و حدیث کا علم تھا اور جو بصیرت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی، اس کے مطابق انہوں نے تشریح کی. اس حدیث کی تشریح مطلب ایکسپلینیشن، اس حدیث کی ایکسپلینیشن، اس کی تشریح انہوں نے اپنے علم کے مطابق کی، حالانکہ وہ فتنہ یا وہ نشانی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوئی تھی، وہ نشانی ان کے زمانے ہی آئی تھی، تو انہوں نے اپنے اعتبار سے اس